حبیب صاحب اس وقت تو پیپلز پارٹی کے مارچ کا آغاز ہو گیا ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اعلان کر چکی ہیں مارچ میں انہوں نے مارچ کرنا ہے. تو حکومت کس طرح سے گرانی ہے؟ عدم اعتماد کے ذریعے یا مارچ کر کے؟ ایسے ہی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں نے اس مارچ کے نکات پڑھے، وہ 38 نکات جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاری کیے ہیں کہ ان نکات کو کی منظوری کے لیے یا ان کی قبولیت کے لیے کہ حکومت ان کو تسلیم کرے، اس کے لیے یہ مارچ ہو رہا ہے. تو وہ 38 نکات میں نے ایک دفعہ پڑھے تو مجھے یقین نہیں آیا. پھر میں نے دوسری دفعہ پڑھے، پھر میں نے ایک ایک کر کے پڑھے. جب میں نے سارے نکات پڑھ لیے تو میں نے سوچا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس مارچ کا بہترین علاج پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے کہ ہمیں یہ سارے نکات منظور ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کی نوعیت ایسی ہو کہ جس پہ آپ اور میں بحث کر سکے کہ بھائی کیا تمام الیکشن کیا منصفانہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے. اچھا کیا اداروں کو اپنے حد و حال میں رہنا چاہیے؟ کیا طلبہ کی یونین اس پہ پابندی اٹھا دینی چاہیے؟ ہاں جی اٹھا دینی چاہیے. یہ وہ سارے مطالبات ہیں 38 کے 38 کہ اگر حکومت ان کو تسلیم کر لے تو اس مارچ کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر تو وہ میں صرف ان مطالبات یعنی اگر کاغذ پر لکھے ہوئے مطالبات تک ہی یہ مارچ محدود ہے. تو لہٰذا حکومت بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے. حکومت بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ نالائکی اتنی ہے کہ آپ سمجھداری کے مظاہرے کی توقع نہ رکھیں. تو لہٰذا اس مارچ سے تو حکومت نہیں گرنے والی. اب آ جائے عدم اعتماد کی طرف. جناب آج میں کافی دن سے عرض کر رہا تھا، کل بھی عرض کیا تھا، آج میں آپ کو پھر ایک دفعہ یقین دلا دوں کہ عدم اعتماد کی کہانی ٹھپ ہو چکی ہے. اچھا، اب یہ قصہ پارینہ ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ گفتگو کیا کریں گے کہ آخر یہ شروع کیوں ہوئی تھی. کیوں حبیب صاحب آپ اتنے وسوس اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کے دو اتحادی تھے جن کے اوپر کام ہو رہا تھا. ایک تھی ایم کیو ایم اور ایک تھی قاف لیگ. قاف لیگ والوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی متبادل منصوبہ ہے کہ ہم آ جائیں گے، چلیں حکومت گر گئی، جب حکومت آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پھر نئے الیکشن. انہوں نے کہا جی 5 سال زرداری صاحب آپ تو 5 سال کی دہائی دیتے ہیں کہ 5 سال پارلیمنٹ کو پوری کرنے چاہیے. یہ پیغام بھجوایا گیا تو زرداری صاحب آگے سے چپ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اچھا الیکشن ہو جائیں پھر کیا یہ $100 کا جو پیٹرول ہے اس کا کسی کے پاس علاج ہے؟ چپ. تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کو آخر کوئی وہ غیبی امداد بھی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں، آپ کو کیسے ہے اور ہمیں کیسے پتہ نہیں ہے؟ ابھی اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں. تو لہٰذا اتحادیوں کی طرف سے تو جواب ہو گیا. ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم اب اپنی 13 سال سے جو برداشت کر رہے ہیں کہ ہم کراچی میں جو کچھ بربادی برداشت کی، کراچی میں ہم نے باقاعدہ طور پہ تعصب برداشت کیا، ہم نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پہ تعصب کا، تو آج ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم حکومت گرانے چل پڑیں تو سبحان اللہ. ہمارا ووٹر، ہم اپنے ووٹر کو منہ کیسے دکھائیں گے کہ جس پیپلز پارٹی کے ہم مخالف ہیں اسی کے ساتھ ہم چل پڑیں. تیسرے ہیں باپ والوں نے کہا کہ جناب باپ والے ذرا تھوڑے سے مایوس ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. ان کے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں حکومت گری اٹھی، اب وہ معاملات دوسری طرف ہیں. جی ڈی اے نے تو آؤٹ رائٹلی بات کرنے سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس موضوع پہ. تو لہٰذا وہ ساری کی ساری کہانی جو ہے، جو جس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی، جو عدم اعتماد کے ایک ٹانکا لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور 1-2 ٹانکے لگ بھی گئے تھے، وہ دوبارہ سے ادھڑ گئے ہیں. تو اب حکومت کے لیے راوی فی الحال چین ہی چین لکھ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اب آپ کا اگلا سوال ہوگا میں پوچھنے لگی کیا حکومت اب سکون سے بیٹھ جائے؟ حکومت سکون سے بیٹھ جائے، اپنا کام کرے، لیکن پی ٹی آئی نہ بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک چیز ہے، پی ٹی آئی دوسری چیز ہے. حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا،
معاملات کو درست کر رکھنا، اپنا صحت کارڈ کا جو انیشیٹو ہے اس کو مزید امپروو کرنا، اپنی جو دوسری چیزیں ہیں ڈیلیوری کی سائڈ پہ بہتری کرنا، ملک کے اندر تعلیم کو بہتر بنانا، بیوروکریسی میں چینجز کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو آخری سال میں بہت سارا کام بنیادی ہو چکا ہے. اب انہیں مکمل کر کے دکھانا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہم نے اصلاحات کی تھی، یہ ہم نے کر لی. تو حکومت بھی تو پی ٹی آئی کی ہے. ہاں اب یہاں پہ آ گیا پی ٹی آئی. اب معاملہ یہ تھا وزیر اعظم کا، اب ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا. تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سب سے پہلے اب یہ کرنا چاہیے کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھینکنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو فورن فنڈنگ کیس ہے وہ کچھ تھوڑی سی گھمبیر شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنلی تازہ ترین بھی ایسے ثبوت پہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے معاملات سب کے سب ٹھیک نہیں ہیں. اب تازہ ترین معاملات اب دیکھیں وہ یہ ہیں کہ اٹلی میں پی ٹی آئی کی تنظیم ہے. اول تو میں یہ جو ملک سے باہر تنظیمیں ہوتی ہیں نا ہماری سیاسی جماعتوں کی، میں ان کے خلاف ہوں، لیکن بہرحال وہاں پہ جو تنظیم ہے وہاں پہ آپ کو پتہ کیا معاملہ ہوا؟ 4000 سے زیادہ لوگوں کی ممبرشپ فیس کو $30 یا $32 یورو وہ چوری کے کریڈٹ کارڈوں سے دی گئی. اچھا. جب چوری کے کریڈٹ کارڈوں سے دی گئی اور یہ معاملہ پکڑ بھی لیا گیا تو اب پیسے وہاں کے متعلقہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پیسے واپس نہیں ہو رہے اور ممبرشپ منسوخ کر دی گئی. اب بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر چوری کے کریڈٹ کارڈ سے، چلیے لینے والے کا تو اس میں قصور نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ تو جس نے استعمال کیا ہوگا وہ تو اسی کا قصور ہے، لیکن آپ ہی کی پارٹی کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں اٹھتے ہیں، کیوں لگتے ہیں؟ آخر کہیں پہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا یہ جو فنڈنگ کے معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے کہ اب یہ جو چوری کے کریڈٹ کارڈوں والا مسئلہ ہے اس سے بھی اس کے بارے میں پارٹی کا موقف سامنے آنا چاہیے کہ جناب کس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو لہٰذا حکومت کے لیے فی الحال اچھی خبر یہ ہے کہ عدم اعتماد پہ پریشان نہ ہو. اچھا. اور پی ٹی آئی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے معاملے میں پریشان ہوں تھوڑے سے، اب تھوڑا سا گھبرا لیں کیونکہ گھبرانے کا ٹائم آ گیا. صحیح. ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اس مارچ سے؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ ملے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی اپنے میں الفاظ کا چناؤ اس میں تھوڑا سا کیئرفلی کرنا چاہتا ہوں. اپنے وزن کے لحاظ سے پیپلز پارٹی کو جتنا مل چکا ہے اتنا ہی مل سکتا تھا. ایک صوبے کی حکومت ہے ان کے پاس، اور آپ نے پچھلے 6 مہینے سال کے اندر 2 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء سے، دیگر لوگوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہر قسم کی بات سنی ہوگی، ان کے لیڈران کے خلاف بات سنی ہوگی، مریم صاحبہ کے بارے میں بات سنی ہوگی، نواز شریف کے بارے میں سنی ہوگی. پیپلز پارٹی کے بارے میں کتنی باتیں سنی ہیں؟ تو آپ کمپیئر کریں گے تو بہت کم. صرف جب پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. زرداری صاحب کتنے دن رہے ہیں جیل میں؟ وہ فورن فنڈنگ کے کیس، وہ حلوائی شلوائی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب 5 ارب روپیہ نکل آیا تھا نا. تو جب شہباز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کے ایلیگیشنز لگے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ملازمین ہیں جن کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، تو پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے کوئی اریسٹ ہو جائیں، کوئی جیل کی جائے. تو زرداری صاحب کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں، کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ سارا فوکس آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ پر ہے. تو جتنا بھی پیپلز پارٹی کی سپیس یا اپنے وزن کے مطابق جتنی سپیس انہیں مل سکتی تھی سسٹم کے اندر، ایک صوبائی حکومت اور دیگر بھی وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. این ایف سی کے اندر بیٹھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیف منسٹر کا پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو اتنی سپیس تو ان کے پاس ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ سب سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے تھے. اس حکومت کی وجہ سے کراچی بھی ترقی نہیں کر پا رہا. یہ جائیں گے تو کراچی ترقی. دیکھیے پہلے کراچی ترقی نہیں کر پا رہا تھا بلاول صاحب. جب 2008 سے 13 کی حکومت تھی اس وقت کراچی کیوں نہیں ترقی کر پا رہا تھا؟ اس وقت تو وفاق کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. اس کے بعد جب 2013 سے 18 کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی کی پھر بھی کراچی کے اندر حکومت تھی، لیکن کراچی ترقی نہیں کر پا رہا تھا نون لیگ کی وجہ سے. اب پھر 2018 سے 23 تک پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو پھر تک کراچی ترقی نہیں کر پا رہا، حالانکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. بھائی پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو کچرا اٹھانے سے،
پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو نالے صاف کرنے سے, پی ٹی آئی نے روکا ہے آپ کو کہ آپ پانی کے بارش کے انتظامات نہ کریں, سڑکیں نہ بنائیں, انڈر پاسز نہ بنائیں, پورٹ کو بہتر نہ کریں, سرکولر ریل نہ چلائیں. آپ کے پیچھے سارے پاکستان کے ادارے پڑے ہوئے ہیں. فنڈز کا کہتے ہیں فنڈز نہیں پہنچ. سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں, سرکولر ریلوے چلائیں. ایف ڈبلیو او نے آ کے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس نہیں ہے فنڈز تو ہم یہ نالوں کی صفائیاں کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے. این ڈی ایم اے نے آ کے وہاں سے پانی صاف کیا. وفاقی حکومت نے پیکج اناؤنس کیا صفائی کا اور بلدیاتی ترقی کا. بھی کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ وہ جو کراچی کا فنڈ ہے وہ کدھر جاتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ کچھ فنڈ تو ہیں نا, چلیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100 روپے چاہیے, ہمارے پاس 50 روپے ہیں. وہ جو 50 روپے ہیں وہ کدھر لگ رہے ہیں؟ کراچی کے اندر دوائیاں پوری ہو گئی ہیں, کراچی کے اندر اب کتے کاٹ کے ریبیز شیبیز نہیں ہو رہا, باقی سندھ کے اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. بھئی پیپلز پارٹی کے پاس آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان انٹرپٹڈ 15 سال کی گورنمنٹ ایک صوبے کی پارٹی کے پاس ہو. نون لیگ کے پاس پنجاب کے اندر گورنمنٹس رہی ہیں لیکن بریک کر کے رہی ہیں. 88 سے 90 تک تھی, 90 سے 93 تک تھی, پھر 93 سے 96 نہیں تھی, پھر 96 سے 97 تھی, پھر 97 سے لے کے 2008 تک نہیں تھی. اس طرح نہیں ہوا کہ ایک صوبے کے اندر ان انٹرپٹڈ گورننس کا موقع دیا گیا ہو کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو. پی ٹی آئی نے اب دوسری ٹرم پوری کر لی یا پوری کرنے والی ہے کے پی کے اندر, اور پیپلز پارٹی تیسری ٹرم پوری کرنے والی ہے. اگر 15 سال کی ان انٹرپٹڈ حکومت, جس میں سے 5 سال آپ کی وفاقی حکومت تھی, جس میں سے مزید 1.5 سال آپ کی وفاقی حکومت کے اندر الائنس تھی, اس سب کے باوجود اگر آپ سندھ کو ٹھیک نہیں کر سکتے یا نہیں کر پا رہے اور سندھ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے, تو مہربانی کر کے بلاول صاحب یہ نہ بتائیں کہ کسی اور کا مسئلہ